دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں، ایک 12 سال کا طالب علم کمپیوٹر کی اسکرین پر کوڈ کی ایک لائن لکھتا ہے، ایک میز پر رکھا ہوا پلاسٹک کا روبوٹ اس کوڈ کو پڑھتا ہے اور یعنی میز کے کنارے سے گرنے سے بالکل ٹھیک پہلے رک جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک بہترین منظر کشی ہے۔ جی، اب ذرا سوچیں کہ بالکل اسی کوڈ کو آپ ہوا میں بھیجیں اور وہ ایک ڈرون کو درخت سے ٹکرانے سے بچا لیتا ہے۔ کمانڈ بالکل ایک ہے، لیکن طبعی دنیا میں، فزکس کی دنیا میں اس کے نتائج بالکل مختلف ہیں، اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ بالکل، اور یہی وہ دلچسپ نقطہ ہے جو ہماری آج کی اس بحث کی بنیاد ہے۔ ہم دراصل محمد فاروق راشد کی تیار کردہ ایک بہت ہی جامع تعلیمی دستاویز کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس میں سیکنڈری اسکول کی سطح پر ڈرون لیب اور روبوٹکس لیب کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں لیبز اپنی تکنیک اور سیکھنے کے عمل کے لحاظ سے دو بالکل مختلف سائنسی دنیائیں ہیں، یا پھر یہ محض ایک ہی بنیادی ٹیکنالوجی کے دو مختلف روپ ہیں؟ میں یہاں یہ واضح کرتی چلوں کہ میری نظر میں یہ دونوں ایک ہی ٹیکنالوجی کے دو رخ ہیں جن کی بنیاد مکمل طور پر ایک ہی ہے۔ اچھا، دیکھیں، میرا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں مکمل طور پر مختلف ڈسپلن ہیں۔ ڈرونز کا تعلق خالصتاً ہوا بازی سے ہے، ایروڈائنامکس اور 3D اسپیس میں توازن برقرار رکھنے سے ہے، جبکہ دوسری طرف روبوٹکس کی دنیا زمینی سطح پر آٹومیشن اور میکینکس پر مبنی ہے۔ ہاں، لیکن میں بس ایک جملہ مکمل کر لوں۔ ان کی فزکس، ان کا ماحول اور ان کی جو عملی ضروریات ہیں وہ اتنی مختلف ہیں کہ انہیں دو الگ زاویوں سے ہی دیکھنا اور پڑھانا چاہیے۔ یہ ایک ہی چیز نہیں ہو سکتی۔ میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میری نظر میں ان دونوں کے درمیان جو فرق آپ بتا رہے ہیں وہ محض ہارڈ ویئر کی بیرونی شکل کا ہے۔ اگر آپ ان کے کام کرنے کے بنیادی اصول، ان کی پروگرامنگ اور منطق کی گہرائی میں جائیں تو یہ دونوں دراصل ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ ایک ہی درخت کی دو شاخیں؟ جی بالکل۔ ڈرون دراصل ایک ایسا روبوٹ ہی ہے جس نے کشش ثقل کو فتح کر لیا ہے۔ انہیں الگ الگ خانوں میں بانٹنا ان کے پیچھے موجود مشترکہ سائنس کی وسعت کو کم کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں۔ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ دونوں میں الیکٹرانکس اور کوڈنگ استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ ان طبی حقائق کو یکسر نظر انداز کر رہی ہیں جن میں یہ ٹیکنالوجیز کام کرتی ہیں۔ میں نظر انداز نہیں کر رہی، بس ان کی اہمیت کو۔ نہیں، ذرا اس انفراسٹرکچر پر غور کریں جس کا اس دستاویز میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ روبوٹکس لیب ایک 15 بائی 20 فٹ کے کمرے میں موجود چند ورک بینچز پر مشتمل ہے، بس ایک عام سا کمرہ۔ اس کے برعکس ڈرون لیب کے لیے باقاعدہ 15 بائی 15 فٹ کا انڈور پریکٹس ایریا اور حفاظتی جال یعنی نیٹنگ درکار ہے۔ جی، حفاظتی اقدامات تو ضروری ہیں۔ بالکل ضروری ہیں، لیکن یہ صرف جگہ کا فرق نہیں ہے نا، یہ خطرے اور فزکس کا فرق ہے۔ روبوٹکس کی میز پر اگر کوئی طالب علم غلطی کرتا ہے تو روبوٹ وہیں رک جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ڈرون لیب میں ایک معمولی سی کوڈنگ کی غلطی کا مطلب ہے کہ ایک مشین ہوا سے سیدھی زمین پر آ گرے گی۔ یہ جو زیڈ ایکسس یعنی عمودی اڑان کا عنصر ہے، یہ پوری سائنس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ ڈی سی موٹرز اور بریڈ بورڈز کا موازنہ پروپیلرز اور ریموٹ کنٹرولر سے کر سکتی ہیں؟ اچھا، یہ ایک زبردست دلیل ہے کہ زیڈ ایکسس خطرات کو بڑھا دیتا ہے، لیکن کیا یہ بنیادی سائنس کو بدلتا ہے؟ میں ایسا نہیں مانتی۔ اگر ہم دستاویز کے ٹولز اینڈ سیفٹی والے حصے کی تفصیلات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انفراسٹرکچر کے پیچھے استعمال ہونے والے آلات کس قدر یکساں ہیں۔ آلات کا یکساں ہونا سائنس کو کیسے ایک کر دیتا ہے؟ دیکھیں نا، دونوں لیبز میں اسکرو ڈرائیورز، وائر اسٹرپرز اور ملٹی میٹرز استعمال ہو رہے ہیں۔ اور یہ ملٹی میٹرز کرتے کیا ہیں؟ یہ برقی رو یعنی وولٹیج اور کرنٹ کی پیمائش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب چاہے وہ کرنٹ کسی ڈرون کے پروپیلر کی ڈی سی موٹر کو جا رہا ہو یا زمین پر چلنے والے روبوٹ کے پہیوں کو، جب ہم طالب علم کو ملٹی میٹر استعمال کرنا سکھا رہے ہیں تو ہم اسے ایک ہی بنیادی مہارت سکھا رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ آپ ٹولز کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ سائنس ایک ہے۔ اگر ایک مستری ہتھوڑی سے گاڑی ٹھیک کر رہا ہے
اور دوسرا اسی ہتھوڑی سے ہوائی جہاز کا پہیہ ٹھیک کر رہا ہے، تو کیا وہ دونوں ایک ہی ڈسپلن بن گئے؟ ہتھوڑی کی مثال تھوڑی نہیں، میں اس دلیل سے قائل نہیں ہوں کیونکہ آپ اس سینس کمپیوٹ ایکٹ لوپ کی پیچیدگی کو بہت کم کر کے پیش کر رہی ہیں۔ ڈرون کو پرواز کے دوران پچ، رول اور یا کو متوازن رکھنا ہوتا ہے۔ یہ پی آئی ڈی کنٹرولرز کی سائنس ہے، جہاں ڈرون کا اندرونی کمپیوٹر ہر ملی سیکنڈ میں ہزاروں حسابات کر رہا ہوتا ہے تاکہ مشین ہوا میں مستقم رہ سکے۔ بالکل، وہ پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ایک زمینی روبوٹ جس کا دھیان صرف آگے یا پیچھے جانے پر ہے، اسے اس سطح کی پیچیدہ فزکس درکار ہے؟ ڈرون لیب ہوابازی کی طرح ہے اور روبوٹکس لیب ایک فیکٹری کی طرح ہے جہاں چیزوں کو آٹومیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے سینس کمپیوٹ ایکٹ لوپ کا بہت ہی شاندار ذکر کیا، اور حیران کی بات یہ ہے کہ یہی تو میرے موقع کی جان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ لوپ بتاتا ہے کہ مشین پہلے ماحول کا جائزہ لیتی ہے، یعنی سینس کرتی ہے، پھر فیصلہ کرتی ہے، کمپیوٹ کرتی ہے، اور پھر عمل کرتی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس لوپ کو مکمل کرنے والے سینسرز دونوں فیلڈز میں ایک ہی ہیں۔ سینسز ایک ہو سکتے ہیں، لیکن ذرا سنیے گا، دستاویز میں واضح طور پر روبوٹکس لیب کے لیے الٹراسونک اور آئی آر سینسرز کا ذکر ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ سینسرز کیسے کام کرتے ہیں۔ الٹراسونک سینسرز بالکل چمگادڑ کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ آواز کی لہریں پھینکتے ہیں، اور جب لہریں کسی رکاوٹ سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں تو اس وقت کو ناپ کر فاصلے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جی، وہ ایکو لوکیشن کا بنیادی اصول ہے۔ بالکل۔ اب چاہے یہ سینسر ایک روبوٹ میں لگا ہو جو میز سے گرنے سے بچنے کے لیے فاصلہ ناپ رہا ہو، یا ایک جدید ڈرون میں لگا ہو جو درخت سے ٹکرانے سے بچ رہا ہو، اس سینسر کے کام کرنے کا میکانزم اور فاصلہ ناپنے کا فارمولا، جو کہ رفتار ضرب وقت ہے، وہ 100% ایک جیسا ہے۔ سینسرز کے بنیادی میکانزم پر آپ کی بات سائنسی اعتبار سے بالکل درست ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ان سینسرز کا اطلاق یعنی ان کی اپلیکیشن جس مہارت کا تقاضا کرتی ہے وہ یکسر مختلف ہے۔ چلیں ہم اس بات کو نصاب کی روشنی میں پرکھتے ہیں جس کی منصوبہ بندی فاروق صاحب کی اس دستاویز میں کی گئی ہے۔ جی، نصاب پر بات کر لیتے ہیں۔ جب طالب علم 8ویں اور 9ویں جماعت یعنی درمیانی سطح پر پہنچتا ہے تو ان کی راہیں مکمل طور پر الگ ہو جاتی ہیں۔ روبوٹکس کا طالب علم آرڈوینو آئی ڈی ای کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ مائکرو کنٹرولرز کو ہدایات دینے کا ایک مخصوص سافٹ ویئر ہے۔ وہ بریڈ بورڈز پر کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں وہ بغیر ٹانکا لگائے عارضی سرکٹس بناتا ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف ڈرون لیب کا طالب علم ایرو ڈائنامکس اور ڈرون کنٹرول اور بیلنس سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طالب علم زمین پر سرکٹ ڈیزائن کر رہا ہے اور دوسرا ہوا میں مشین کو متوازن رکھنے کی مشق کر رہا ہے۔ کیا واقعی آپ ان دو بالکل مختلف مہارتوں کو ایک ہی سفر کا حصہ کہہ سکتی ہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درمیانی سطح کا فرق محض ایک عبوری مرحلہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو ایک ہی زبان کے دو مختلف لہجے سکھا رہے ہوں۔ زبان کی تشبیہ؟ ہاں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم پروگرامنگ کو ایک زبان کی تشبیہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ پائتھون یا لاجک اس زبان کی گرامر اور حروف تہجی ہیں۔ اب اگر ایک طالب علم ڈرون کو اڑانے کے لیے کوڈ لکھ رہا ہے تو وہ گویا ایک نظم لکھ رہا ہے، اور دوسرا طالب علم جو روبوٹ کی حرکت کا کوڈ لکھ رہا ہے وہ ایک ہدایت نامہ لکھ رہا ہے۔ دلچسپ۔ الفاظ، حروف اور گرامر بالکل ایک ہیں، صرف ان کا اظہار مختلف ہے۔ اور اگر آپ دستاویز میں 10ویں جماعت کے ایڈوانس لیول کو دیکھیں تو یہ دونوں شاخیں واپس آپس میں مل جاتی ہیں۔ جہاں پائتھون کا ذکر ہے، جی ہاں، وہاں واضح طور پر پائتھون کا ذکر ہے، جو کہ فیصلہ سازی کی ایک طاقتور پروگرامنگ زبان ہے۔ ایڈوانس لیول پر ڈرون کا کام کیمرہ میپنگ بن جاتا ہے اور روبوٹ خودکار یا آٹونومس ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے دماغ پائتھون پر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں اس زبان والی تشبیہ کو مانتا ہوں، یہ بہت خوبصورت ہے کہ گرامر ایک ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظم اور ہدایت نامہ لکھنے کا فن ایک ہو گیا۔ تو آپ کے خیال میں فن الگ ہے؟ بالکل الگ ہے، اور اس کی سب سے ٹھوس دلیل اساتذہ کی وہ قابلیت ہے جو اس دستاویز میں طلب کی گئی ہے۔ اگر یہ دونوں فیلڈز اتنی ہی جڑی ہوئی ہیں تو دستاویز خاص طور پر یہ کیوں تقاضا کرتی ہے کہ لیب چلانے والے انسٹرکٹر کو روبوٹکس اور ڈرونز دونوں کا بنیادی اور عملی علم ہونا چاہیے؟ کیونکہ دونوں کی ایپلیکیشن تو سیکھنی پڑے گی نا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں،
ایک انسٹرکٹر جو بہترین کوڈر ہے اور جانتا ہے کہ لائن فالوور یعنی ایک ایسا روبوٹ جو فرش پر کھینچی گئی لکیر کو سینس کر کے اس پر چلتا ہے، وہ کیسے بنایا جائے؟ وہ ضروری نہیں کہ ڈرون کی بیٹری کے پھٹنے کے خطرات یا ہوا کے دباؤ سے نمٹنا بھی جانتا ہو۔ ان لیبز کو محفوظ اور مؤثر انداز میں چلانے کے لیے دو مختلف نوعیت کی تکنیکی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت واضح اشارہ کرتی ہے کہ ان کی بنیادیں جتنی بھی مشترک ہوں، ان کی عملی دنیا مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اساتذہ کو دونوں پہلوؤں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ لیکن ذرا دستاویز کے آخری حصے پر نظر دوڑائیں۔ وہاں ہمارا مقصد کیا ہے؟ متوقع نتائج اور حقیقی مسائل کا حل۔ بالکل، وہاں ہمارا مقصد نہ تو طالب علم کو ماہر الیکٹریشین بنانا ہے اور نہ ہی کمرشل ڈرون پائلٹ۔ ہمارا مقصد ہے آٹومیشن کے ذریعے دنیا کے مسائل حل کرنا۔ دستاویز ایک زبردست پروجیکٹ کی مثال دیتی ہے، اسمارٹ واٹرنگ سسٹم۔ جی، وہ فصلوں والا پروجیکٹ۔ جی، اب ذرا اس کی میکینکس کو سمجھیں۔ اس پروجیکٹ میں ایک ڈرون فضا میں اڑتا ہے، اس کا کیمرہ پکسلز اور رنگوں کے ذریعے زمین کا نقشہ بناتا ہے اور ایک خاص الگوریدم کے ذریعے بتاتا ہے کہ فصل کے کس حصے میں پانی کی کمی ہے۔ اور پھر روبوٹ پانی دیتا ہے؟ جی، یہ ڈیٹا کلاؤڈ پر جاتا ہے اور زمین پر موجود ایک روبوٹ جس میں وہی سینسرز اور موٹرز لگی ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ اس مخصوص حصے میں جا کر خودکار طریقے سے پانی دیتا ہے۔ یہ دو الگ دنیا نہیں ہے، یہ دراصل ایک ہی مرکزی اعصابی نظام کے دو ہاتھ ہیں۔ یہ انٹرنیٹ آف تھنگز کی وہ دنیا ہے جہاں ہارڈ ویئر کی شکل ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور ڈیٹا کی ترسیل اور لاجک بنیادی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ اسمارٹ واٹرنگ سسٹم کا تصور واقعی بہت متاثر کن ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح مستقبل کی ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ کی یہ شاندار مثال خود میری اس بات کو تقویت دے رہی ہے کہ ان دونوں کا کردار واضح طور پر تقسیم ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ڈرون نے فضا سے ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک نقشہ ترتیب دیا جس کے لیے ہوا میں توازن، کیمرے کا زاویہ اور وسیع رقبے کو اسکین کرنے کی صلاحیت درکار تھی، اور روبوٹ نے زمین پر جا کر میکینیکل کام سر انجام دیا جس کے لیے مختلف قسم کی ٹارک، گراؤنڈ کلیئرنس اور مختلف فزکس کی ضرورت تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک معمار نقشہ بناتا ہے اور ایک مستری عمارت کھڑی کرتا ہے۔ دونوں مل کر ایک ہی عمارت بناتے ہیں نا؟ جی، بناتے تو ایک عمارت ہے، لیکن ہم معمار اور مستری کی تربیت کو ایک ہی لیب یا ایک ہی ڈسپلن نہیں کہہ سکتے۔ میری نظر میں طالب علموں کو ان دونوں مشینوں کے درمیان کی اس منفرد فزکس اور تخصیص کو الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ کون سی ٹیکنالوجی کس خاص مسئلے کے حل کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، آپ کی معمار اور مستری والی تشبیہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے اور میں اس سے انکار نہیں کروں گی، مگر میں اس بحث کو اس نظریے کر سمیٹنا چاہوں گی کہ جب ہم 21ویں صدی کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تخصیص سے زیادہ انضمام یعنی انٹیگریشن پر زور دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ظاہری جگہ کے فرق اور کشش ثقل کے ساتھ ڈرون کی اس جدوجہد کے باوجود ہم جس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں وہ ایک تخلیقی مسئلہ حل کرنے والا دماغ ہے۔ جب ایک بچہ اسکریچ، آرڈینو یا پائتھن کے ذریعے کسی مشین کو ہدایت دینا سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ وہ مشین زمین پر رینگ رہی ہے یا ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس نے دراصل اس بنیادی ڈائیلاگ کو سمجھ لیا ہے جو انسان اور مشین کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ لیبز بظاہر دو مختلف ہارڈ ویئر کے ساتھ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ طالب علموں کی سوچنے کی صلاحیت اور منطق کو ایک ہی سانچے میں ڈھال رہی ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ڈرونز اور روبوٹکس کے اس نصاب کو دیکھنے کے دو انتہائی ٹھوس اور الگ زاویے موجود ہیں۔ ایک طرف وہ زاویہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہوا میں پرواز کے حرکیات، حفاظتی اقدامات اور زیڈ ایکسس کا استعمال ڈرون کو ایک بالکل الگ ٹیکنیکل چیلنج بناتا ہے جس کا تجربہ زمینی روبوٹس کے مقابلے میں قطعی مختلف ہے۔ ایک ہی منطق، کوڈ اور سینسر میکانزم پر چلتا ہے جو طالب علموں کو ایک ہی وسیع تر سائنسی فہم عطا کرتا ہے۔ بالکل، اور حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد بھی یہی فہم پیدا کرنا ہے۔
ہم اس بات پر متفق ہیں کہ محمد فاروق راشد کی یہ دستاویز اس لحاظ سے بہت شاندار ہے کہ یہ طالب علموں کو کتابوں سے نکال کر عملی تجربے کی دنیا کا تخلیق کار بناتی ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اب کلاس روم کی چار دیواری اور روایتی لیبز کا تصور واقعی ہی بدل رہا ہے۔ اب طلباء کو صرف یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ موٹر کیسے کام کرتی ہے، بلکہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس موٹر اور سینسر کے ملاپ سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے پڑھا جائے اور اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ اور یہی اس مباحثے کا اصل نچوڑ ہے۔ ہم یہ سوال اب اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ جب آپ اس بدلتے ہوئے تعلیمی ماڈل پر غور کرتے ہیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ فزکس اور آلات کا فرق انہیں دو مختلف راستے بناتے ہیں، یا آپ کے خیال میں پروگرامنگ کی ایک مشترکہ زبان ان سب کو ایک ہی جدید تعلیمی سفر کے دھاگے میں پرو دیتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ دی ڈیبیٹ سننے کا بہت شکریہ۔